ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ تحریک انصاف اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ بڑے رہنماؤں کو سزائیں اور نااہلیاں ہو رہی ہیں۔ بانی جیل میں ہے اور پارٹی نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف حکومت پاک امریکہ تجارتی معاہدے کو بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، مگر 19% ٹیرف کا بوجھ صنعت پر سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ معاشی محاذ پر بڑھتے اخراجات، نجکاری کے فیصلے اور سٹاک مارکیٹ کی بلندیوں کے باوجود عوامی زندگی کی گراوٹ نے پالیسیوں پر بحث چھیڑ دی ہے۔ انہی تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں اسد عمر صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ آپ کے خیال میں یہ کوئی درست حکمت عملی ہے کہ میدان کو خالی چھوڑ دیا جائے، یا پھر آپ کو بھی انہی کی طرح لگتا ہے کہ عدالتوں سے ریلیف ملنا نہیں ہے، نااہلیاں ہو چکی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بائیکاٹ ہو جائے؟ میرے خیال میں کوئی سیاسی پرپز اس سے سرو نہیں ہوگا بائیکاٹ سے، کیونکہ آپ تقریباً 85-90 سیٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سیٹ میں کیا فرق ہے؟ انلیس آپ کی وجہ یہ ہے کہ دھاندلی اس لیول کے اوپر ہو رہی ہے کہ آپ کا حصہ لینے سے جو الیکشن جو ہے اس کی ایک اہمیت بن جاتی ہے اور لوگوں میں اس میں ایک وزن آ جاتا ہے، اور آپ بائیکاٹ کریں گے تو اس میں نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ لیکن مجموعی طور پہ اگر کمرے میں بیٹھا ہوتا اور میرا ووٹ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ بائیکاٹ نہ کریں۔ کوئی کبھی بھی سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑنا۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ جو احتجاج ہوا ہے سر 5 اگست کو، آپ اسے کامیاب تصور کرتے ہیں، ناکام کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے فوری بعد 14 اگست کو دوبارہ اعلان کر دیا جاتا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بیچارے کارکنوں پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک احتجاج کامیاب ہوتا نہیں ہے اور دوسری لائن انہیں پھر دے دی جاتی ہے۔ کامیاب کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے خیال میں سیاسی طور پہ بالکل کامیاب تھا، حالانکہ آپ کو کوئی خیبر پختونخوا کے باہر نمبر کوئی بہت بڑے آپ کو تعداد نہیں نظر آئی ہوگی، لیکن میں کامیاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ اتنی ڈر جائے کہ ورکرز کے گھروں پہ چھاپے پڑنے شروع ہو جائیں، گرفتاریاں شروع ہو جائیں، 5 اگست کے دن جو ہے خواتین بچے تک گرفتار کر لیے جائیں، تو اگر اتنی دہشت پیدا ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں تو سیاسی طور پہ آپ نے کامیاب کر دیا۔ ان کو تحریک انصاف کو لوگ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بالکل صحیح۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک طرف سختیوں کا اگر اعتراف کرتی ہے تو دوسری جانب یہ کہتی ہے کہ ہمیں مذاکرات بھی کرنے چاہیے، جس طرح بیرسٹر گوہر 1-2 دن پہلے فرما رہے تھے کہ ریاست کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ سخت بیانات بھی آ جاتے ہیں لیکن پھر چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے بات چیت بھی ہو۔ جی دیکھیں، اس کے پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ جب جنگ چل رہی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ پہلے جنگ بند ہو جائے گی اور اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ کچھ مذاکرات ہوتے ہیں جس کے بعد سیز فائر کیا جاتا ہے اور جنگ بندی کی جاتی ہے۔ جس طرح ابھی دیکھیں نا، آج کی اگر آپ خبر دیکھیں، عالمی خبر دیکھیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ولادیمیر پوتن کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اب وہاں رشیا اور یوکرین کی جنگ تو نہیں ختم ہوئی ہے، تو اس لیے کیونکہ تحریک انصاف کے لیڈرز بھی، تحریک انصاف کے چیئرمین بھی، تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں، تو وہ حکومت کی طرف سے پورا دباؤ جاری ہے۔ تو اگر تحریک انصاف بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتجاج کی بھی کال دیتی ہے، لیکن ساتھ یہ کہتی ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ سر لیکن آپ کو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اسی کے پاس کہیں حکمت عملی موجود نہیں ہے، اور خود اسمبلیوں سے باہر ہو گئی ہے، بانی جیل کے اندر موجود ہیں، تحریک کچھ وائبرنٹ قسم کی ہمیں نظر نہیں آتی؟ یہ آسان ہے، اس وقت سب سے آسان کام جو ہے وہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو ہے اس کے اوپر تنقید کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ معیار جو ہے جس کے اوپر پرکھا جائے گا، اگر عمران خان جیل سے باہر آئیں گے تو قیادت جو ہے، موجودہ قیادت جو ہے اس کو کامیاب سمجھا جائے گا، اور اگر عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے تو ان کو ناکام سمجھا جائے گا۔ تو ایک بہت ہی مشکل ان کے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے۔ کیا وہ اس طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں جو لگتا ہے بہترین ہے؟ نہیں، ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں شاید جتنی تنقید کی جاتی ہے ان کے اوپر، وہ بھی شاید ان کے حصے سے زیادہ ہے وہ تنقید۔ تو سر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی 2018 میں، کیونکہ آپ خود حکومت کا حصہ تھے؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کے جو بہت اچھے
सियासी वर्कर्स हैं, उनमें मैं शामिल करता हूं इनको, और उमूमी तौर पे बहुत अच्छी हिकमत की बात करते हैं, लेकिन इस बात से मैं उनकी इत्तेफाक नहीं करता। और मैं बता दूं, देखिए बुनियादी तौर पे जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा ही उस वक्त ठीक जिस वक्त पाकिस्तान के अवाम को ये फैसला करने का इख्तियार दिया जाएगा कि किसने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करनी है। जिसको पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करें, जिसको वो वोट डालें, उसी को इख्तियार मिलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। इस बात से तो मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन 2018 को ये कहना कि जिनको वोट डाला गया था वो वोट जो है वो लोग नहीं इक़्तिदार में है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। शायद वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसमें भी कोई शक नहीं है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी उसका झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ था और उनकी एक सपोर्ट शामिल थी। वो उस बात को अगर ये कह रहे हैं कि उस सपोर्ट को नहीं लेना चाहिए था, तो यहां तक बात मानी जा सकती है। बिल्कुल आपको बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने पहला जुमला बोला और आगे जो बात की वो जुड़ती नहीं है, क्योंकि वोट जो है वो इमरान खान को ही पड़ा था उस इलेक्शन में। बिल्कुल ठीक। और सुनने में सर आ रहा है कि 27वीं तरमीम शायद आ रही है, जिसमें शायद हुकूमत 6 साल के लिए अपनी मुद्दत पूरी कर ले, मतलब बढ़ा दे, निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाए और बहुत सी चीज़ें जो उसके अंदर चेंज होने जा रही हैं। अगर ये आ गई तो आपकी साबका जमात के लिए तो मुश्किलात में डबल इजाफा हो जाएगा। ये देखें जी, एक बिल्कुल मंतकी सी चीज़ है कि आप कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते जिसके अंदर आप अपने ही लिए जो है वो इनाम और इकराम जो है वो ले लें। आप ये नहीं कह सकते कि आइंदा से इलेक्शन नहीं होंगे, अब हम ही हुकूमत करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि बाकी सारी जमातें जो है वो खत्म हो जाएंगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसको कहते हैं बुनियादी ढांचा जो है आइन का। बिल्कुल पार्लियामान को कानून साजी का हक होता है, लेकिन बुनियादी ढांचा जो है आइन का, उसके खिलाफ वो फैसला नहीं कर सकते। अगर ये फैसला भी, पहली बात तो ये अगर होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वैलिडेट कर देता है, इसकी मंजूरी दे देता है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पार्लियामान और सुप्रीम को अदालतें और जितनी भी हैं उन पे ताला लगा दिया जाए तो बेहतर। और सर, चूँकि आप खुद वफाकी वज़ीर रहे हैं, एक तजवीज़ जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि NFC अवार्ड पर रिव्यू होना चाहिए, या शायद इसको रिव्यू करके इसमें कुछ चेंजेस लाना भी चाहती है हुकूमत। तो आपकी नज़र में वो क्या चेंजेस हो सकती हैं जो वाकई आप समझते हैं कि ज़रूरी है NFC अवार्ड में? देखिए, NFC अवार्ड के अंदर अगर कोई तब्दीली की जरूरत है, मेरे ख्याल में भी तब्दीली की जरूरत है, लेकिन वो तब्दीली नहीं जिसके बारे में आजकल बातचीत हो रही है। एक पाकिस्तान में बुनियादी कश्मकश है और वो ये है कि इख्तियारात और वसाइल, क्या वो उनकी मरकजियत होगी या वो अवाम के अंदर जो है वो इख्तियार भी और वसाइल भी वो बांटे जाएंगे और फैसला करने की इजाजत दी जाएगी। जो अभी आजकल बात हो रही है, इसका सारा जो मरकज है वो ये है कि किस तरीके से सूबों के पास जो वसाइल जा रहे हैं वो वापस मरकज अपने हाथ के अंदर ले ले, और इख्तियारात भी आप समेटते चले जा रहे हैं मरकज के पास, आप वसाइल भी समेटते जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान मेरी नजर के अंदर ज्यादा मजबूत नहीं, कमजोर होगा। जो हमें तब्दीली करने की जरूरत है, जो आइन के अंदर तब्दीली करने की जरूरत है, जिस तरीके से कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इलेक्शंस का बड़ा वाज़ेह तौर पे कायदा कानून दिया हुआ है, कितना वक्त होगा, ये सब आइन के अंदर लिखा हुआ है, मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन का नहीं है, वो भी शामिल करने की जरूरत है। और जिस तरीके से आइन के अंदर ये लिखा होता है कि कितने वसाइल जो हैं वफाक के पास रहेंगे और कितने वसाइल जो हैं वो सूबों के पास चले जाएंगे, इसी तरीके से हमें ये आइन के अंदर लिखने की जरूरत है कि मुकामी हुकूमतों के पास कितने वसाइल और इख्तियारात दोनों जाएंगे। जितनी ज्यादा ताकत और वसाइल आप निचले दर्जे पे लेते चले जाएंगे और पाकिस्तान के अवाम को फैसले करने देंगे, उतना पाकिस्तान मजबूत होता जाएगा। बिल्कुल सही सर। हुकूमत पाक अमेरिका तजारती मुआहदे को अपनी कामयाबी बता रही है। एक तरह से तो है भी कि इंडिया पर 50% टैरिफ लग जाता है, पाकिस्तान पे सिर्फ 19% लगता है। सो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ 19% टैरिफ लगा के अमेरिका ने जस्टिफाइड एक्ट किया है और हमारी इंडस्ट्रीज 19% टैरिफ की भी मुतहम्मिल हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में ये ठीक है। जो हमें टैरिफ मिला है ना वो बहुत अच्छा है, ना वो बहुत बुरा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम वो ममालिक जिनके साथ हम मुकाबला करते हैं, भारत जो है वो सिर्फ एक मुल्क है जिसके साथ हमारा मुकाबला होता है टेक्सटाइल के अंदर खास तौर पे। कंबोडिया है, वियतनाम है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है,
یہ تمام ممالک جو ہیں یا 19% پہ یا 20% پہ، یعنی تقریباً برابر ہیں ان کے جو ٹیرفس ہیں. تو پاکستان کو کوئی خاص بہت اچھی ڈیل نہیں ملی. اب اس کے بنسبت اگر آپ دیکھیں ترکی، کیونکہ کچھ پروڈکٹس کے اندر ہمارا ترکی کے ساتھ بھی مقابلہ ہوتا ہے، ترکی کی صرف 15% ہے اور انڈیا کو جس وقت 50% ملا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ نے اس کہانی کا آخری باب ابھی نہیں دیکھا ہے. انڈیا اور امریکہ کی اس وقت ایک کشمکش چل رہی ہے. انڈیا نے بے تحاشا فوائد اٹھائے ہیں امریکہ کے بہت قریب ہونے کے. ساتھ ساتھ جو ہیں وہ برکس جو دنیا دیکھتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف ایک الائنس بنایا گیا ہے، وہ اس کا بھی بڑھ چڑھ کے حصہ بنتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت انڈیا پہ پریشر ڈال کے کہہ رہے ہیں فیصلہ کر لو، یا آپ ہمارے ساتھ الائنس میں ہو یا ہمارے مخالف الائنس کے اندر ہو. اور اسی کشمکش کے اندر یہ اب پریشر بنانے کے لیے انہوں نے یہ 50% کیا ہے. میرے خیال میں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ 50% جو ہے یہ رہے گا نہیں، کہیں نہ کہیں جا کے ان کی آپس میں اکوموڈیشن ہو جائے. بالکل صحیح. اور ہماری وفاق یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا اب جو ہے پراپرلی پروسیس شروع ہو جائے گا. ویسے تو ہمیشہ ہی ہم سنتے ہیں نجکاری ہو رہی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے. بیچاری پی آئی اے کی ہونی بھی شروع بھی ہوئی لیکن وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئی. تو سر، خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کا اعلان اور پھر حکومت چاہ کر بھی اس کو نہیں کر پاتی، آپ تو خود حکومت میں رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ 2013 سے دیکھ لیں تو 12 سال گزر گئے. اس 12 سال کے عرصے کے اندر شاید ایک صرف ایسا ادارہ ہے جس کی نجکاری کی گئی ہے. کچھ پرانے ادارے جن کی نجکاری ہو چکی تھی، ان کے حصص جو ہیں وہ ضرور مارکیٹ میں بیچے گئے لیکن ان کی نجکاری ہو چکی تھی. ایک نئی نجکاری جو ہے اس 12 سال میں صرف ایک یونٹ کی ہے. اور جو حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے نجکاری کرنی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے. ایک مجھے ذاتی طور پہ جس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جس وقت میں وزیر خزانہ تھا، ہم نے ایک اس کے اندر آئیڈیا دیا تھا کہ یہ جب تک بابو اور سیاست دانوں کے شکنجے کے اندر ہے نا یہ ادارے، ان کی نجکاری ناممکن ہے کیونکہ وہ اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. جو بیوروکریٹس، جو سرکاری بابو جو ہیں، جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے اداروں کے اوپر، وہ سیاستدان جن کے وہ زیر اثر آتے ہیں کہ وہ نجکاری ہونے ہی نہیں دے رہے. اس لیے ایک الگ ایک کانسیپٹ تھا، پوری ایک سرمایہ پاکستان کے نام سے کمپنی بننی تھی. خیر وہ رہ گیا، وہ نہیں ہوا، اس کا مجھے افسوس ہے. تو میرا تو آج بھی یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کے کنٹرول کے اندر رہیں گے، شکنجے میں رہیں گے، تو آپ کو نجکاری کے اندر اسی طرح کی مشکلات نظر آئیں گی جس طریقے سے آپ پچھلے 10-12 سال سے دیکھ رہے ہیں. تو سر، یہ جو بیوروکریٹس کا کنٹرول اور سیاست دانوں کا ہے، خواجہ آصف کی ٹویٹ تو آپ کی نظر سے گزری ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جناب سارے بیوروکریٹس اپنا سرمایہ باہر پرتگال لے گئے ہیں. تو جہاں پہ حکومت اتنی بے بس ہو کہ بیوروکریٹس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، بیوروکریسی ویسے روڑے اٹکاتی ہے، تو یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام اس سیاسی نظام سے اتنے متنفر کیوں ہیں، اور خاص طور پہ جو نئی نسل جو ہے وہ باقاعدہ اس سیاسی نظام سے نفرت کیوں کرتی ہے، اس کی اس سے اچھی مثال آپ کو کم ملے گی. خواجہ آصف جو صرف وفاقی وزیر نہیں، بہت سینئر وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے اتنا بڑا بیان دے دیا اور اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا ہی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اصلاح کی جا سکے. انہوں نے صرف جو ان کا اس وقت مسئلہ تھا اس کے اندر اپنی بارگیننگ پاور بڑھانے کے لیے، جس طریقے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے، سو وہ اپنی بارگیننگ پاور بڑھانے کے لیے عوام کے اچھائی ہو نہ ہو، بھلائی ہو نہ ہو، اس سیاسی نظام کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور اسی لیے ساری عوام جو ہے متنفر ہو چکی ہے سیاسی نظام سے. بالکل صحیح. اور کفایت شعاری کے حکومتی دعوے محض دعوے اسی لیے نظر آتے ہیں کہ 108 ارب روپے اپنا خرچہ انہوں نے بڑھا لیا ہے. آپ کو لگتا ہے اس پر آئی ایم ایف کو اعتراض ہونا چاہیے؟ آئی ایم ایف جو ہے، اب یہ ہمارا کام ہے کرنے کا، یہ آئی ایم ایف کا کام نہیں. دیکھیں، آئی ایم ایف ذرا سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف کے ادارے کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا گیا تھا آئی ایم ایف کا ادارہ. آئی ایم ایف کا ادارہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا اس لیے کہ عالمی معیشت جو ہے وہ ایک نظام کے اندر جاری تھی جہاں تمام ممالک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. تو اگر کوئی بھی ایک ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتا ہے اپنے قرضوں کے اوپر، وہ پیمنٹ نہیں کر سکتا، تو پورے عالمی نظام کو اثر پڑتا ہے. اس لیے آئی ایم ایف کا ادارہ بنایا گیا کہ ملک کو ڈیفالٹ نہ ہونے دیں. اگر کوئی ڈیفالٹ ہونے والا ہے، آئی ایم ایف آئے، اس ملک کے معاشی نظام پہ کنٹرول کرے اور اس بات کو پکا بنائے
کہ جو اس نے بیرونی قرضے ادا کرنے وہ کر دیے جا سکے. یہ ٹوٹل مقصد ہے. IMF کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ عوام کی زندگی بہتر ہو, آپ کے معاشی حالات بہتر ہوں. انہوں نے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے اور انہوں نے محصولات کو بڑھانا ہے. وہ محصولات جو ہیں وہ عوام کو نچوڑ کے لی جائیں یا وہ جو طاقتور طبقے ہیں ان سے لی جائے, اس سے IMF کو کوئی سروکار نہیں. اسی لیے آپ پاکستان کے عوام کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر خرچہ نہ کریں اور اپنی شاہ خرچیاں کر دیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. یہ ہمارے کام ہے کرنے کے. اور یہ وہی تو میں بول رہا ہوں نا, پورا آپ سیاسی نظام کو دیکھیں, اس سے متنفر ہوئی ہوئی عوام, اور اسی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے کہ کسی بھی پہلو سے یہ نظر نہیں آتا کہ یہ سیاسی نظام جو ہے یہ بنا ہوا ہے پاکستان کے عام شہری, ایک عام عوام کی بہتری کے لیے. اور سر سٹاک مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے لیکن عوامی زندگی کا جو معیار ہے وہ بہتری نہیں ہے, اس میں وہ نیچے جائی جا رہا ہے. لیکن حکومت کہتی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. آپ سمجھا سکتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ اور معیشت کی بہتری اور عوام کا طرز زندگی یہ سب مماثلت رکھتے ہیں؟ دیکھیں, دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ٹوٹل 100 کمپنیز ہیں پاکستان کی, جن کی تقریباً آپ سمجھ لیں 80-90% سٹاک مارکیٹ کا حجم جو ہے وہ ان کمپنی سے آتا ہے. اور اس میں سے بھی اگر آپ 25-30 بڑی کمپنیاں لے لیں تو آدھے سے زیادہ حجم تو وہاں سے آتا ہے. اگر وہ کمپنیز جو ہیں ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو آپ کو سٹاک مارکیٹ بڑھتی بھی نظر آئے گی. اگر ان کے حالات اتنے اچھے نہیں چل رہے تو آپ کو نیچے گرتی بھی نظر آئے گی. عوام کی مجموعی زندگی سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے عوام کی حالات میں مشکلات پیدا ہو رہے ہوں, لیکن کمپنی کی حصص کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہو. مثلاً میں اگر آپ کو ایک مثال دوں کہ کوئی اگر سرکاری کمپنی ہے اور اس میں یہ 20,000 ملازمین کام کرتے ہیں, تو اگر 10,000 ملازمین کو نکال دیا گیا تو ان کی تو زندگی خراب ہوئی نا, لیکن منافع جو ہے وہ بڑھ گیا. اگر منافع بڑھے گا تو شیئر کی قیمت بڑھ جائے گی. تو ان کا کوئی آپس میں براہ راست مماثلت نہیں ہے. اگر وہ کمپنیز جو ہیں زیادہ ترقی کر رہی ہیں, پیداوار زیادہ ان کی بڑھ رہی ہے, ان کی برآمدات خاص طور پہ زیادہ بڑھ رہی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ کمپنی کی بہتر پرفارمنس جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی معیار نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ مجموعی طور پہ عوام کی معاشی زندگی بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا اسد عمر صاحب, میرے سے موجود تھے. دیکھتے ہیں حکومت کی معاشی پالیسیاں عوام کی زندگی میں کتنی جلدی یہ بہتری لا پائیں گی یا نہیں لا پائیں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. ملک میں سزاؤں اور نااہلیوں کی الغار جاری ہے. تحریک انصاف کے اہم رہنما ایک ایک کر کے ایوانوں سے باہر ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت واقعی اپوزیشن کے بغیر نظام چلانا چاہتی ہے؟ تحریک انصاف کو عدالتوں اور الیکشن کمیشن کے تیز رفتار فیصلوں کا سامنا ہے اور اب وہ ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا سوچ رہی ہے. اگر PTI ان انتخابات میں حصہ نہیں لیتی تو حکومت کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کا کردار واقعی قانون کے مطابق ہے یا حکومت کے اشاروں پر چل رہا ہے؟ دوسری طرف 27 آئینی ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جسے نظام حکومت کا مکمل ریسیٹ قرار دیا جا رہا ہے. معاشی محاذ پر بھی حالات سنگین ہیں. عوام مہنگائی اور ٹیکسز کا بوجھ اٹھا رہی ہے جبکہ حکومتی اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں. آخر حکومت کی سوچ اور پلاننگ کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے, یہی ہم جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما امیر مقام صاحب. بہت شکریہ امیر صاحب آپ کے وقت کا. صرف تحریک انصاف کو دھڑا دھڑ سزائیں ہو رہی ہیں, تینوں ایوانوں سے اپوزیشن لیڈر نااہل ہو گئے ہیں. آپ لوگوں پر بار بار تنقید یہ اٹھتی ہے کہ آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اب یہ نظام اپوزیشن کے بغیر چلتا نظر آئے گا؟ آپ لوگ دیوار سے لگانا چاہتے ہیں, ہم کسی دیوار سے لگانا نہیں چاہتے. کورٹس اور عدالتوں میں ان کے مقدمات ہیں اور جو کچھ ان کو مل رہا ہے ان کورٹس کی طرف سے ان کو سزا ہو رہا ہے, اور اگر پھر ریلیف مل رہا ہے تو بھی اس کے اوپر کورٹس بھی موجود میں اور اس میں جا بھی رہے, اس کو ریلیف دے بھی سکتے ہیں اگر ان کی بھی گناہی ہو. سچ آپ نے ہمیں کہا فیڈرل گورنمنٹ تو یہ ہماری طرف سے نہیں, اور عدالتوں اور کورٹس کی طرف سے جو ان کے مقدمات ہیں اور ان پر جو چیزیں ثابت ہو رہے تو ان میں ان کو سزا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اور سر آج فیصل کریم کنڈی صاحب علی امین گڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے کہ حکومت اور اتحادی یہ طے کر چکے ہیں کہ علی امین گڈاپور کی رخصتی ہونی چاہیے یا پھر صرف پریشرائز کرنے کے حوالے سے یہ بیانات آ رہے ہیں؟ مطلب فی الحال یہ بات خارج امکان بھی نہیں ہے, اور سیاست میں موقع محل کو دیکھ کر اس کے مطابق
فیصلے کیے جاتے ہیں اور صوبے کے انٹرسٹ اور ملک کی انٹرسٹ میں. اگر فی الحال آپ دیکھ لیں تو وہی جو آپ انڈیپینڈنٹ گئے, پی ٹی آئی گئے, گورنمنٹ کے ساتھ جتنے ممبران ہیں وہ 90 ہے اور 91 92 اور ہم اپوزیشن میں 53 ہے. تو اگر وہ ایک ساتھ ہو زبردست کی کوئی ہماری طرف سے تحریک عدم اعتماد لانے کا کوئی ٹویک نہیں بنتا, مگر جو کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی آپس میں اتنے دراڑ ہے کہ شاید ہمارے تحریک عدم اعتماد لانے کے بغیر بھی ان کے اندر سے تحریکی اعتماد آ جائے اور پھر ہم موقع محل کو دیکھ کر اس میں اپنا رول پلے کرے اور اپنا کردار ادا کرے. بالکل صحیح. اور حکومت جو 27ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, واقعی 27ویں ترمیم لا رہی ہے, اور امید جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں میجر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, الگ سے آئینی عدالت, ایکسپرٹ ججز, پارلیمنٹ کی مدت, یہ تمام چیزیں اس میں ہوں گی. یہ سچ کوئی اس طرح چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے, نہ ہمارے نالج میں اور لا منسٹر اور نہ اس پر ورکنگ ہو رہا ہے. تو ریومر ضرور ہے, لوگوں سے سمجھا ہے. سیاست میں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے کوئی بیان دیا جاتا ہے, پر ایز سچ میں اس پر آج تک کوئی بات ہوئی اور نہ فی الحال انڈر کنسیڈریشن. بالکل صحیح. سر, حکومت کے مطابق فی الحال سب اچھا ہے اور سرمایہ کاری کے اشاریے نظر بھی آ رہے ہیں, لیکن خواجہ آصف کا ٹویٹ آپ نے بھی پڑھا ہوگا, وہ کہتے ہیں ملک سے سرمایہ باہر جا رہا ہے اور پرتگال جیسے ملکوں میں لگایا جا رہا ہے. سو آپ کو نہیں لگتا کہ صرف ٹویٹ کر دینا وفاقی وزیر کا کافی نہیں ہے اور حکومت کو بے بس والے سیناریو سے نکل کر کچھ کرنا پڑے گا؟ میں اس کے بارے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ میرے ذاتی علم میں کوئی اس طرح چیز ہے اور نالج میں نہیں ہے, اور میرے ساتھ اس طرح کویشچن فگر ہے. اور جس نے بیان دیا خواجہ آصف صاحب نے, تو اس کے بارے بہتر جواب بھی دے سکتے اور ڈیٹیل بھی دے سکتے. مجھے کم از کم میرے نالج میں ایسا جیسا کوئی بات نہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, آئین کے آرٹیکل 63 کے مطابق اسپیکر 30 دن تک جو ہے وہ بیسکلی نااہلی روک سکتا ہے, اور پھر الیکشن کمیشن کے بعد فیصلہ جاتا ہے اور 90 دن کا وقت ہوتا ہے. لیکن جب تحریک انصاف کی بات آ رہی ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتظار نہیں کرتا, بلکہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اقدامات اٹھا لیتا ہے. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کچھ انتقامی کارروائی الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ہو رہی ہے؟ مطلب وہی جو عدالتوں کی طرف سے ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے اور سزائے ہو جائے, تو پھر ظاہر بات ہے الیکشن کمیشن کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان کا اپنا رول کرتے, وہ باؤنڈ ہے اپنا رول پلے کرنے کے لیے, جب سے اوپر سے کوئی دوسرے کورٹ سے اس پر اسٹے نہ آ جائے اور کوئی چیز اس طرح نہ آ جائے, تو الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے. اگر ایک کورٹ نے فیصلہ دے دیا, عدالت نے فیصلہ دے دیا ڈسکوالیفیکیشن کیس کا, تو الیکشن کمیشن کو اس کو ماننا پڑتا ہے. اور عوام کے لیے حکومت کا نعرہ ایک تھا کہ سخت فیصلوں کا بوجھ جو ہے برداشت کرے, قربانی دیں, لیکن وفاقی حکومت نے اپنا خرچہ 108 ارب روپے کر لیا ہے اور وہاں پر کفایت شماری نہیں اپنائی, بلکہ عوام کو چکی میں پیسنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اس طرح بات نہیں چکی میں پیسنے کی, اور اگر آپ ایک وہی حالات دے کہ جن حالات میں ہماری گورنمنٹ رہی اور آج کی کیا حالات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کئی گنا بہتری آئی ہے. اگر ایک فیلڈ میں دیکھے, مہنگائی کی شرح میں دیکھے, شرح سود میں دیکھے, اور ملک سے باہر جو برآمدات ہے اس میں دیکھے, ترسیلات زر میں دیکھے, ان سارے چیزوں کا فائدہ عوام کو ڈائریکٹلی پہنچ رہا ہے. اور اس طرح سچ کی بات نہیں. جب عوام کی ریلیف کی بار آئی ہے تو حکومت نے اس میں اپنا رول پلے کیا اور وہی ریلیف عوام کو ٹرانسفر کیا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ٹرانسفر کرتے رہیں. بالکل صحیح. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیتی ہے تو کیا اس کو میدان چھوڑنا کہا جائے گا, یا پھر حکومت کی حکمت عملی اس ضمن میں کیا ہوگی؟ مطلب ہے کہ ضمنی پی ٹی آئی تو اب سچ کوئی پارٹی رہی نہیں. سارے لوگ اب بھی جو پارلیمنٹ میں انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہی کسی شکل میں, لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھ لیا کتنے امیدوار سامنے آئے, اور ملک کی مین اسٹریم پارٹی فیلڈ میں بھی ہے اور وہی موجود بھی ہے, تو کوئی نہ کوئی اس میں حصہ لے گا اور
پارٹیسپیٹ کرے گا، اور جو گورنمنٹ کے امیدوار ہوتے ہیں ان کے اینٹی کئی لوگ ہوں گے جو اینٹی گورنمنٹ ووٹ دے سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا امیر مقام صاحب میرے ساتھ موجود کے سینئر رہنما۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حکومت کا کیا لائے عمل رہتا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ملک میں سزاؤں اور نااہلیوں کی یلغار، اپوزیشن کی صفوں میں خلا اور تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ، یہ سب سیاسی منظرنامہ تیزی سے بدل رہے ہیں۔ دوسری طرف ممکنہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ، نگراں حکومت کا خاتمہ، آئینی عدالت کا قیام اور NFC ایوارڈ میں تبدیلی جیسے بڑے فیصلے زیر غور ہیں۔ انہی تمام سیاسی اور آئینی معاملات JUI فے کے موقف اور حکومت کے ساتھ تعلقات کی نوعیت پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، تحریک انصاف کی تقریباً تمام ہی لیڈرشپ کو سزائیں ہو چکی ہیں، حکومت ضمنی الیکشن کی جلدی میں بھی ہے، کل بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی۔ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ اپوزیشن بظاہر اب نظر نہیں آ رہی، کس طریقے سے یہ سسٹم آگے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اصول کی طرف جاتے ہیں تو پارلیمنٹ صرف ٹریجری بینچوں کا نام نہیں ہے، پارلیمنٹ صرف اقتدار کا نام نہیں ہے، پارلیمنٹ صرف حکومتی پارٹیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ پارلیمنٹ نام ہے ٹریجری بینچوں اور اپوزیشن بینچوں کا نام ہے۔ یعنی وہ پارلیمنٹ جس میں ارباب اقتدار بھی ہو اور حکومت بھی ہو، حکومتی پارٹیاں بھی ہو اور ساتھ اپوزیشن بھی ہو۔ لیکن موجودہ حکومت یا موجودہ فیصلوں سے اکثر قانون کے ماہرین اور آئین کے ماہرین، میں تو قانون کا ماہر نہیں ہوں نہ آئین کا ماہر ہوں، ایک ادنا طالب علم ہوں، قانونی ماہرین سے جو سنتا ہوں یا آئینی ماہرین سے جو سنتا ہوں، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جو فیصلے حالیہ ہوتی رہی ہے یہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ لامحالہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت چاہتی یہ ہے کہ ملک میں اپوزیشن نہ ہو، اچھا، بغیر اپوزیشن کے ہم حکومت کریں۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ان فیصلوں سے نتیجہ یہی اخذ کیا جاتا ہے اور حکومت کی نیت سے یہی اثرات نمودار ہوتے ہیں کہ اپوزیشن کے بغیر حکومت ہو، میرے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائیے۔ حافظ صاحب، یہ ایک دم اس پر آپ کیا رائے دے سکتے ہیں؟ یہ ایک دم الیکشن کمیشن بھی خاصا ایکٹیو ہو گیا ہے، مطلب وہاں سزا ہوتی ہے، فوراً سے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، لیکن آئین کے آرٹیکل 30 کے مطابق تو الیکشن کمیشن 30 دن تک اس کو روک سکتا ہے نااہلی کو، پھر الیکشن کمیشن اسپیکر 30 دن تک روک سکتا ہے، پھر الیکشن کمیشن کے پاس 90 دن کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سب دھڑا دھڑ ہو رہا ہے۔ آپ کے نزدیک الیکشن کمیشن کا یہ کردار کس طرح کا ہے؟ دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ الیکشن کمیشن میں اور کتنے کیسز ہوں گے، اور اسپیکر کے پاس مجھے معلوم ہے ایسے اراکین اسمبلی ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، کہ انہوں نے 10 مہینے پہلے استعفیٰ دیے ہیں۔ کیا اسپیکر نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ اور اسی طرح عدالتوں میں، خواہ عدالت علیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو، اس میں کتنے کیسز ہے جو سرد خانے میں پڑے ہیں، سرد مہری کے شکار ہے۔ پریشانی کیا ہے آپ کی؟ اس لیے میں کہتا ہوں ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیے، قوم دیکھتی ہے، لوگ باشعور ہو چکے ہیں، وہ سمجھتی ہے، اس سے یہی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں کہ یہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہو رہے۔ سر، یہ تو عدالتوں نے فیصلے دے دیے، لیکن اگر پی ٹی آئی ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے تو آپ کے نزدیک ایک درست فیصلہ ہوگا، جماعت غلطی ہوگی؟ دیکھیں، میں جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب 8 فروری کا الیکشن ہوا، جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے کہا کہ یہ الیکشن نہیں، یہ آکشن تھا۔ پھر جب بائی الیکشن کا اعلان ہوا، جو کچھ سیٹیں نشستیں خالی ہوئی، کیونکہ ایسے بہت سے اراکین تھے جس کے پاس 2 3 نشستیں تھیں، وہ خالی کرائے گئے، اس کا الیکشن شیڈول اعلان ہوا، تو جمعیت علماء اسلام نے کافی غور و خوض کے بعد، مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اس سسٹم کے ہوتے ہوئے جمعیت علماء اسلام بائی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ آپ کو خود یاد ہوگا کہ ڈرہ اسماعیل خان میں مولانا صاحب کی نشست 2 نشستیں، ان میں سے 1 2 نشستیں خالی ہوئی تھی،
مولانا صاحب نے خود بھی الیکشن نہیں لڑا، نہ اس حلقے سے کسی اور نے الیکشن لڑا، حالانکہ نامینیشن فارم ہمارے پارٹی سے دوستوں نے جمع کیے تھے، لیکن پارٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ اس سسٹم میں ہمیں انصاف کہاں ملے گا۔ ادھر ووٹ کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، طاقت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں یا دولت کی بنیاد پر۔ تو اب بھی طاقت کی راج ہے یا دولت کی راج ہے؟ جمعیت تو یہ فیصلہ کر چکی ہے 8 فروری کے الیکشن۔ بالکل صحیح، تو آپ درست صحیح سے ابھی میں عرض کر لوں، ایک مجھے بات کرنے دیں۔ اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اسی تناظر میں انہوں نے فیصلہ کیا گیا ہو جس تناظر میں جے یو آئی نے فیصلہ کیا تھا آج سے 1.5 سال پہلے۔ باقی اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی پارٹی کی حکمت عملی ہے، اس کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، وہ کیا صحیح سمجھتے ہیں، کیا درست سمجھتی ہے وہ پارٹی، کیا غلط، یہ میرے خیال میں اس کی ثوابدید پہ چھوڑنا چاہیے۔ بالکل صحیح، لیکن سر آپ لوگوں کو شروع سے ہی اگر اس مسئلے میں فالٹ نظر آ رہے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے، شروعات ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ لوگ ان کا ساتھ بھی ترامیم میں دے دیتے ہیں، پھر اپوزیشن جب آپ کا ساتھ مانگتی ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ کھڑے نہیں ہوتے، تو یہ دوہری پالیسی کیوں ہے جے یو آئی کی؟ دیکھیے دوہری پالیسی نہیں ہے، میری بات سنیے، 26ویں آئینی ترمیم کی بات آپ نے کی، آپ نے وہی جمہوریت کی 2 پارٹ آپ نے میرے سامنے رکھے، ایک حکومتی حصہ، ایک اپوزیشن کا حصہ۔ جمعیت علماء اسلام اور اپوزیشن کے درمیان کافی حد تک قربتیں آئی، یہاں تک کہ ہم اور پی ٹی آئی کا اتحاد قریب ہونے جا رہی تھی، اتحاد ہو رہا تھا، لیکن اتحاد کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے نہیں ہوا، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے، اس کی اتھارٹی معلوم نہیں تھی کہ با اختیار کون ہے، اتھارٹی کیا، بات ایک تھی لیکن 5 آدمی قیادت الگ الگ موقف دیتے رہے۔ تو پھر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے جمعیت علماء اسلام تحریک چلائے گی، جیسے کہ چلتی رہی ہے، ان کی تحریک چل رہی ہے، نہ حکومت کا حصہ ہم بنیں گے، نہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہم بنیں گے۔ البتہ ایشو ٹو ایشو پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر ایسے ایشوز آتے ہیں، اس میں بات بھی ہو سکتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو وقتاً فوقتاً سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کی بات آپ نے کی، دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں کہتا، آپ پرانے کلپس اٹھائے، قانونی ماہرین کی بھی کلپس آپ چلائے، پارلیمنٹ کے اندر A1 پی ٹی آئی کی قیادت کی جو پارلیمنٹ میں پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی آپ سنیے، انہوں نے مولانا کو آج کا مجاہد قرار دیا تھا، ان کی کاوش اور ان کی جدوجہد کو اپریشیٹ کیا گیا کہ آپ نے آئین کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا، کیونکہ مولانا نے کہا کہ جو ترامیم ہونے جا رہی تھی حکومت کی طرف سے وہ 73 کی آئین کے لیے کالے سانپ کی طرح ان مولانا نے قرار دیا تھا۔ تو لہٰذا میں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 73 کی آئین کو اگر 100% میں محفوظ نہ رکھ سکا، 70-80% میں نے محفوظ رکھا۔ ابھی جو 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو اسی لیے ہو رہی ہے کہ جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم میں وہ چاہتی تھی حکومت، وہ نہ کر سکی، ابھی وہ چاہنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر 27ویں ترمیم آئے گی تو یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی سرپرائز تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ جس طریقے کی اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں سے وعدہ مدرسہ اصلاحات کا کیا گیا، وہ اس طرح پورا نہیں ہوا، تو اب جب آپ لوگوں سے 27ویں پر تعاون مانگا جائے گا تو پھر آپ لوگ ساتھ دیں گے حکومت کا؟ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بالکل وعدے کیے گئے، مدارس کی حوالے سے، رجسٹریشن کے حوالے سے حکومت نے پوری نہیں کی، حکومتی پارٹیوں نے پوری نہیں کی۔ اس پر جمعیت علماء اسلام حکومتی پارٹیوں سے سخت ناراض ہے کہ وہ وعدے نبھاتے نہیں ہیں، صرف اپنا کام کرتے ہیں، اس طرح جیسے یومیہ مزدور نہیں ہے، مزدور جیسے یومیہ کام چلاتے ہیں، اپنی داڑھی وصول کرتے ہیں، حکومت بالکل اسی طرح چل رہی ہے۔ اگر 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر کیا ہے، پھر جمعیت علماء اسلام موقف دے گی۔ لیکن میں جو سن رہا ہوں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا کافی حد تک خاتمہ کرنا حکومت کا ارادہ ہے، خاص کر 18ویں ترمیم کا خاتمہ۔ اس سلسلے میں پھر انہی پارٹیوں کا امتحان اور آزمائش ہے، مجھ سے پہلے، جمعیت علماء اسلام سے پہلے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی،
کیونکہ 18ویں ترمیم پر ان ہی پارٹیوں نے سائن کیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے۔ 73 کے آئین میں بھی پیپلز پارٹی کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ آئین دیا ملک کو، جمعیت علماء اسلام کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی اسی آئین کا چہرہ مسخ کرنا چاہتی ہے؟ کیا مسلم لیگ اس 18ویں ترمیم کو 27ویں ترمیم کے ذریعے ذبح کرنا چاہتی ہے؟ بغیر تو ان کا چلنا مشکل ہوگا، آئیں گے تو صحیح وہ لوگ آپ کے پاس، اگر یہ 27ویں ترمیم جو ہے واقعی کچھ انیشی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا حافظ عبداللہ صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابیوں کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان امریکی صدر کا پسندیدہ ملک بن گیا ہے، جبکہ بھارت پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی نے صدر ٹرمپ سے ملاقات اس لیے مؤخر کی کہ کہیں انہیں خوف تھا کہ کہیں انہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ نہ بٹھا دیا جائے۔ امریکی صدر کی جانب سے بھارت پر مزید ٹیرف اور سخت پابندیوں کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ 50% سے زائد ٹیرف کا بھارت کی معیشت پر تباہ کن اثر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس صورتحال سے تجارتی اور سفارتی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی منظرنامے پر اسرائیل نے غزہ پر کنٹرول کا بھی ایک نیا منصوبہ منظور کر کے ایک اور جارحیت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کے وقت کا۔ صرف بلومبرگ کی رپورٹ میں یہ آنا کہ امریکی صدر کا پسندیدہ ملک پاکستان بن گیا ہے اور بھارت کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک تو کامیاب سفارتکاری ہے، دوسری ہماری آپریشن میں کامیابی ہے، اور امریکہ ہماری قربانیوں کا اعتراف کر رہا ہے؟ جی وکرا، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ دیکھیے لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ الحمدللہ جو بنیان المرصوص کے بعد جو نیشنل رسپانس کیا پاکستان کا، اور یہ جو پاکستانی قوم کی جو ایک پرفارمنس آئی ہے اس آپریشن کے بیچ میں، اور اس کا جو نوشن آف وکٹری لکھا گیا وہ اتنا افیکٹو تھا ملٹری اپلیکیشن کے بعد کہ اس نے پاکستان کی پولیٹکس اور ڈپلومیسی کو بہت فائدہ دیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ تھا کہ چونکہ پاکستان کا نیریٹو سچ پر بیس تھا، تو ایک اسٹریٹجک کنٹری جو نیوکلیئر کنٹری ہے، جو میننگ فل کنٹری ہے، وہ جب سچ پہ بیس کر کے اپنا نیریٹو پیش کرتی ہے تو اس کی ایکسیپٹنس آتی ہے جی، اور دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے۔ اور سیکنڈلی کیریکٹر جو نیشن کا سامنے آیا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا انہوں نے سیز فائر میں کوئی رول ادا کیا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی کیا، تو پاکستان آنر کر رہا ہے ان کے اس رول کو، کہ جی ٹھیک ایز اے فرینڈ آف پاکستان وہ ان کو آنر کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا، اور ہمیں کوئی اس پہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان الحمدللہ اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ملٹری اعتبار سے ایک برتری حاصل تھی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اقرا دیکھیں پاکستان جو ہے ایک رسپانسیبل کنٹری ہے، اس لیے تو اس کو نیچرل سٹیبلائزر کہتے ہیں کہ یہ سٹیبلٹی کا حامی ہے، یہ وار کا حامی نہیں ہے۔ ہم وار میں اگر طاقت کی بھی اس پہ ہوں تو اسکلیشن لیڈر کا کنٹرول الحمدللہ اس طرح بھی ہمارے پاس تھا۔ ہم اس کو آگے سے لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ دو نیوکلیئر کنٹریز کے درمیان وار ہے، اور ہمارے میں اور انڈیا میں فرق یہ ہے کہ انڈینز آر ٹرائنگ ٹو کرافٹ اے اسپیس فار وار اس نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے۔ پاکستان کہتا ہے جی اسپیس فار وار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ جب اسکلیشن لیڈر پہ چیزیں اوپر جائیں گی تو پاکستان پھر رکے گا نہیں، اور جب ایک نیوکلیئر کنٹری کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہم نے رکنا نہیں ہے، اور انڈین کانٹیکسٹ میں تو بالکل ہی نہیں رکنا، یہ پلوامہ میں بھی ہم نے ثابت کیا، پہلگام میں بھی کیا، بہت انٹرنیشنل پریشرز آئے، تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا، اور یہ پاکستان کی نیشن کا یہی ایٹیٹیوڈ، ہماری ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایٹیٹیوڈ، اور ہماری پرفارمنگ پاکستان کی رسپیکٹ کر رہا ہے وہی امریکہ، جو الیکشن کمپین جب ٹرمپ کی ہو رہی تھی تو پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنسی ہوئی تو پاکستان از مسنگ فرام دیٹ سٹوری، اور اچانک پہلا ہمارا ریکگنیشن ہوئی جب ہم نے ISIS اور ISIL کا ایک، آپ کو یاد ہوگا، ایک ہم نے ہینڈ اوور کیا ایک ٹاپ لیڈر، تو اور اس کے بعد جنرل کوریلا کو آپ دیکھ لیں، پھر سینڈ کو ملٹری ٹو ملٹری، تو چلے انڈرسٹینڈنگ تھی، تو پھر امریکہ کو اندازہ ہوا کہ یہ پاکستان ایک میننگ فل کنٹری ہے، ہمارا پرانا پارٹنر رہا ہے، ہم نے اس کو بیٹرے ضرور کیا ہے، لیکن اس کے بغیر، اور وہ جو دوسرا ہمارا جس کے اوپر ہم نے انویسٹ کیا، جو سو کالڈ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنا ہوا تھا ان انڈو پیسفک، وہ تو ایک شریڈ نکلا ہے، وہ واچ ڈاگ تو کیا، وہ ایک پیڈگری ڈاگ نکلا۔ اور سر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ مودی نے ملاقات اس لیے کینسل کر دی ٹرمپ سے کہ اس سے ڈر تھا کہ کہیں واقعی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ انہیں نہ بٹھا دیا جائے؟ دیکھیے میں اس کی تصدیق اور تردید تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری اپنی اس طرح پہ کوئی انفارمیشن نہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بلومبرگ ایک ریپیوٹ والا جی، ایک ریپیوٹڈ ادارہ ہے، اٹس ناٹ
وہ کوئی فیک نیوز تو کسی سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹاک پہ نہیں ہے. سو آف کورس انہوں نے کچھ چیزیں آئی مین اتھینٹیکیشن کے بعد ہی انہوں نے یہ خبر شائع کی ہوگی. تو اس کانٹیکسٹ میں میں کہتا ہوں کہ یس, جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو چیزیں چل رہی ہیں, جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ پاسٹ میں بھی آذربائیجان کے پریزیڈنٹ اور آرمینیا کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے. اس طرح ہوتیز اور ٹوٹسیز کا جو روانڈا اور جو DRC ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو کا انہوں نے چیزیں کرائی ہیں, وہ یہ رول تو ادا کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انیشل سٹیٹمنٹ چلی تھی جب یہ سیز فائر ہوا تھا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے کسی تھرڈ پلیس پر ملاقات بھی کریں گے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکشن سے حل کریں گے. لیکن چونکہ ایک طرف ایک جھوٹ پر مبنی سٹیٹ ہے, ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے, دیر ویری کریکٹر اسی طرح کا ہی ہے جی, وہ باتیں کرتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں. اب ایک چیز اقرا دیکھیں نا, آپ نے چھوٹے چھوٹے لٹمس ٹیسٹ دیکھے, چلے ہم تو دونوں پاکستانی کومنٹیٹرز اور ہوسٹ بیٹھے ہوئے, ہم تو پاکستان کا کریں گے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ زبردستی کروایا ہوتا سیز فائر اور انڈیا اس میں شامل, تو ایک تو پہلی بات ہے وہ سیز فائر کرتے نہیں, مت مانتے, جس طرح بھی وہ دکھا رہے ہیں ان کو نوشنز دکھا رہے ہیں کہ جی ہم تو جا رہے ہیں رشیا کے پاس, آپ نہیں ہیں تو نہ, تو اس وقت بھی دکھاتے. سیکنڈلی ان کے ڈیمارچ کرتے, اس کے ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں امریکہ کے نیو دلی کے کہ جی آئے ہم آپ کو ڈیمارچ کرتے ہیں, وائی یور پریزیڈنٹ از سیئنگ لائک دس. اور پریزیڈنٹ مودی نے 1 گھنٹہ اور میرے خیال میں 40 منٹ تقریر کی لوک سبھا میں جی, 40 منٹ ان کے ڈیفینس, تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو زبردستی ہو, تو اٹ از آل ڈراما. اب تو سمجھ نہیں آ رہی, تو صرف جو انفارچونیٹلی جو گودی میڈیا کا وکٹم ہوئے ہیں, جن پہ اوپر خوف ایک جنگ کا کر کے بھارت کے لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی, ورنہ مودی ان آل اٹس فارمز اپنی اپوزیشن کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے, اور ہندوتوا کی جو مائنڈ سیٹ ہے بالکل کلیئر, ان کی آبجیکٹیوز اب سامنے نظر آ گئے ہیں. تو اس طرح کے ممالک ساتھ پھر کون ڈیل کریں گے؟ اور دوسری جانب سے اسرائیلی کابینہ نے جو کل غزہ کے حوالے سے اپنا پلان منظور کیا ہے, اس کے تحت نام تو وہ امن کا لے رہے ہیں لیکن غزہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس منصوبے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت ہی ڈینجرس منصوبہ ہے جی, اور یہ اٹ از این ایکسٹریملی آئی مین اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے, پاکستان نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور دیکھیں یہ تو وار کو بڑھانے والی بات ہے جی. اگر ان کے وہ تھے پہلے بھی اپریہنشنز تھی کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز بہت انوالو ہوئے, تو پھر کس طرف جائیں گے آپ؟ اس وہی جو ویسٹ بینک میں آپ نے کیا, جو قبضہ کر رہے ہیں آپ غزہ پہ کرنا چاہتے ہیں. ان فیکٹ دس از دی اسٹارٹ آف دی آئی مین دس پراپر جو کہتے ہیں نا کہ جو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے, اب اس نے ایکچوئل ٹارگٹس کی طرف جانا شروع کیا. پہلے تو یہ ڈائریکشنل تھے جی, جدھر سے اینیمی ملتا تھا, کبھی لیبنان میں چلے گئے, کبھی ایران میں چلے گئے, کبھی ہوتیز کے خلاف شروع ہو گیا, جا تو وہ وہاں پہ جاتے. لیکن اب جو گریٹر اسرائیل ہے, تو اب یہ غزہ کے بعد پھر یہ ویلی کی طرف اور جارڈن اور سعودی عربیہ یہ امپیکٹ ہوں گے. دیٹس وائی اس ایکٹ سے جو ایون ابراہم ایکارڈ ہے وہ بھی ابھی لگتا ہے کہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا جی, جس طریقے سے چلے. تو اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹڈ, اور یہ پرولونگ ہوگی وار, اس سے اسپیٹری اور بڑھے گی, اور جو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں یا جو دوسری فورسز ہیں وہ تقویت پکڑیں گی جب دیکھیں گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر اس کو اپروو کرتی ہے, جس کے بہت چانسز کم ہیں, ویسٹ میں بھی بہت آوازیں اٹھ گئی ہیں. تو دس از, اور اسرائیل کے اندر سے اب آوازیں اٹھے گی جی, دیکھیے گا آپ, کیونکہ وہ پوری زندگی ایک کانفلکٹ میں کیوں رہنا چاہیں گے؟ اس طرح کی اگر آپ قبضے کریں گے لوگوں کے زمین کے اوپر, ان کے گھروں کے اوپر, ان کی لائف کو ختم کرنے کے, تو آپ نے پہلے مور دین 61,000 تو کاؤنٹڈ ہے, پتہ نہیں کتنے 2-3 ٹائم یہ زیادہ ہی لوگ وہاں پہ شہید کیے جا چکے ہیں. تو یہ جینوسائیڈل ایکشنز آپ تاحیات یا پرولونگ پیریڈ کے لیے کبھی بھی نہیں کر سکتے. ایک کانفلکٹ ہیز گون ڈیپ, یہ تو ابھی بلڈ میں چلا گیا ہے, اینڈ اسرائیل ول آلسو بی پیئنگ کاسٹ فار اٹ. پیپل آف اسرائیل وڈ بی پیئنگ. یہ ان کی پالیٹکس جو یہودی جب کہہ لیں یہ جو جوئش زائنزم ہے, اس کی یہ جو جینوسائیڈل وار کی کاسٹ ہے, یہ عام اسرائیلی بھی پے کرے گا. اسی طرح جیسے ہندوتوا بیسڈ ہندو زائنسٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ہندوستان کی عوام پے کریں گے. تو ایکچولی دے آر اینٹی پیس, اینٹی ہیومینٹی. دیز آر ویری ویری سیریس ایکشنز, اور اٹ از ہائیلی آئی مین کنڈیمیبل اینڈ ریجیکٹیبل. بالکل صحیح. اور یہ جو منصوبہ ہے, امید تو یہی کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک بھی اس کی سپورٹ نہیں کر رہے, اور باقی جگہوں سے بھی اس پہ مذمتی آئے گی. بہت شکریہ آپ کا. ڈیجیٹل ریٹائر زاہد محمود صاحب موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کتنا نقصان بھارت اٹھاتا ہے, اور مزید کتنی سبکی خود مودی سرکار کو اٹھانی پڑتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.